الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، مصلح ریفارمرز، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی ہیں وہ لوگ، ہم دو دفعہ استعمال ہوا نا، یہی ہیں وہ لوگ جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے. ہم نے کیا سیکھا ہے پچھلے سیشن میں، کل کے سیشن میں؟ ریکیپ. ٹوڈے از فار آلموسٹ 5 or 7 minutes. پوائنٹس بتانے ہیں اینڈ ٹرائی ٹو بی کوئک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر آپ نے کل کے سیشن میں بہت کچھ بتایا تھا، اور آپ نے بما کانوا یکسبون کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو اتنا دردناک عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو یہ اذیت دیا کرتے تھے مسلمان کو، مسلمان کے خلاف ان لڑوایا بھی کرتے تھے، سازشیں بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا میں کہنے والا ایک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنا ضمیر بھی ہے، اور اس کے علاوہ نے بتایا تھا کہ جو مخلص ہے وہ کسی بات کے بارے میں کبھی نہیں جتلاتا، اور جو مخلص نہیں ہوتا وہ بات بات پہ جتلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جس کو الہام کہتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اللہ نے کہنے والے اور بیان کرنے والے دونوں کو مخفی رکھا ہے. اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا گرامر کا رول بھی بتایا تھا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے، تو یہی اصل میں لوگ فساد کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے آبادی اور بربادی کے میکانزم کے بارے میں بتایا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا ہے. لیکن انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ جب اس میکانزم کے اگینسٹ جاتا ہے تو تب اس کو نقصان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے قلب کا بتایا تھا، آپ نے سید الاستغفار کے بارے میں بتایا تھا. قلب کا آپ نے بتایا تھا یہ نہ صرف جذبات کی جگہ ہے بلکہ تقوی اور ایمان کی جگہ بھی ہے. اور آپ نے ایک ربط بتایا تھا آیات میں. اوکے وہ جزاکم اللہ خیر. That's plenty of stuff. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کوئی اور ہری اپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو فساد فی الارض ہوتا ہے یہ دل کی بیماری کی وجہ سے شروع ہوتا ہے. یعنی ان کے دل کے اندر ایک بیماری تھی، مرض تھا، اور جو جیسے جیسے وہ مرض بڑھتا گیا ویسے ویسے جو ہے وہ فساد فی الارض جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا. اب جیسے جیسے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے جو ہے وہ فساد فی الارض جو ہے وہ بھی بڑھے گا. اور اصل میں یہ جو ہوتا ہے یہ انسان کے دل کے ساتھ دل جو ہوتی ہے وہ اس کی روحانیت اور ایمان کی جگہ ہوتی ہے، اور اس کی روحانیت کا اس کے ارد گرد کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. تو جہاں پر وہ اس دل کی کرپشن، روحانیت کی جگہ دل کی کرپشن شروع ہو جائے گی تو وہیں سے پھر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ارد گرد کی دنیا کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہیں سے فساد فی الارض جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے.
اوکے جی ماشاء اللہ. اور کوئی لاسٹ پرسن اہم پوائنٹ جو ابھی تک مینشن نہیں ہوا؟ سر آپ نے بتایا تھا کہ اچھا یہ جو ہے جیسے فساد کی میننگ بتائے تھے کہ وہ چیز جو ظاہر ہو، اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ جیسے ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. اوکے مجھے باقی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کور ہو چکے ہیں. اوکے ماشاء اور اللہ آپ نے 10 اور 11 آیت نمبر 10 اور 11 کا ربط تھا کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ ایکشنز بدل جاتا ہے، جیسے انہوں نے بتایا ابھی. ماشاء اللہ. ارے سر جیسے اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ شعور نہیں ہے، مطلب they don't know. How can they not know that they are the wrong doers؟ وہ فساد کرنے والے وہ خود ہیں، انہیں کیسے نہیں پتا ہوگا؟ تو جان بوجھ کے نہیں کر رہے اس چیز کو. That's a good question. Mark it. I'll answer it انشاءاللہ. ارسلہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سر آپ نے نا آیت کا ربط بھی بتایا تھا، جیسے جب قرآن سورہ بقرہ کے بالکل سٹارٹ میں نا کہ ہم نے شک نہیں کرنا، تو جن لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے ان کے دلوں میں قلوبہم مرض، فساد، بیماری ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فزادہم اللہ مرضا، ان کے اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے. یا آیت تو کہہ رہی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو، اور آپ کہہ رہی کہ پھر فساد ہوتا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کرتے. اوکے آگے ہے ہمارے پاس اہم نقطے. فساد کی اور وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی وجہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ شکوک و شبہات ہیں. اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی گیس کرے گا؟ دل کے اندر سچے ایمان کا نہ ہونا بھی فساد فی الارض کی وجہ ہے، ہو گیا یا نا. پھر شیطان کے خلاف اگر ہمارا ایمان مضبوط نہ ہو. اوکے اس کے علاوہ جی فساد کی وجوہات صرف جلن ہونا کسی کے بارے میں. منافقت ہونا. اس کے علاوہ دل میں. بیماریاں نہیں ہیں. پھر یہ کی بات ہو رہی، نفاق کی ہی بات ہو رہی ہے. جی 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 حسد. اب اندر سے باہر نکل آئیں، اب انسان کے جسم سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے، اب معاشرتی طور پہ کون سی ایسی برائی ہے جو فساد کا سبب بنتی ہے؟ کوئی ایک برائی کا نام بتائیں جو بڑے لیول پہ فساد کا سبب بنتی ہو. پاکستانی لوگوں نے تو ایکسپیرینس کر لیا ہے، آپ لوگوں کو تو جان غیبت ہاں غیبت کرنا فساد کا سبب نہیں بنتی غیبت، بٹ اٹ از ون آف. آپ کتنے لوگوں کے بارے میں غیبت کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ تکبر تو نہیں. تکبر تو نہیں، پراؤڈ. اصل میں یہ مصلح کی ضد ہے. مصلح لفظ جو ہے نا، مصلح اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح سے مراد کیا ہے؟ بہتری کرنے والے ہیں. بہتری کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیسیکلی بات ہو رہی ہے انصاف کے بارے میں. تو سب سے بڑا فساد کا جو سبب ہے وہ انصاف کا نہ ہونا ہے. انصاف کا نہ ہونا. اب انصاف کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک انصاف ہے جسے سینس آف جسٹس ہر انسان کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان اچھائی برائی میں فرق کرے، وہ بھی سینس آف جسٹس ہے. حق کے لیے کھڑا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی سینس آف جسٹس ہے. میں نا یہاں پہ ایک چونکہ یہ فساد کی بات ہوئی ہے تو یہ کفار کے ساتھ اگر آپ کی کسی موضوع پہ کبھی گفتگو یا اس موضوع پہ کوئی بات چیت ہو، کچھ ایسے سوال ہیں جن کے سامنے آ کر کے کوئی بھی ایتھیسٹ، خدا کا انکار کرنے والا، مذہب کا انکار کرنے والا، دین کا انکار کرنے والا بے باس ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ موریلٹی کہاں سے لی جاتی ہے؟ اسلام کی موریلٹی تو اسلام سے ہے، قرآن سے ہے. تم خدا کو نہیں مانتے، تم صحیح اور غلط کو فرق نہیں کرتے ہو، آپ کے لیے صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں. آپ موریلٹی کہاں سے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جو ایک کسی بھی ایتھیسٹ کے لیے
بہت چیلنجنگ ہوتا ہے اس کا جواب دینا. ٹھیک ہے. اب وہ اگر کہے گا کہ بھائی جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ اچھا ہے, تو اس کا مطلب میں دکان پہ جاؤں اور چیز لے لوں اور پیسے نہ دوں تو مجھے تو چیز لینی اچھی لگتی, پیسے دینا اچھا نہیں لگتا. I don't like to spend, I just want stuff. تو پھر اس میں کیا اعتراض والی بات ہے؟ I want to slap, for example, on your face, for example, atheist کے منہ پہ, ٹھیک ہے, میں تھپڑ لگانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو کیا پرابلم؟ Let me do it. اگر یہی معیار ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, پھر تو چور بھی ٹھیک ہے, زانی بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیا نام ہے, ریپسٹ بھی ٹھیک ہے, پھر تو ہر بندے ٹھیک ہے, ظلم کرنے والا بھی ٹھیک ہے, because they like it. That's not the معیار, that's not the morality, اور یہ معیار بھی نہیں. You have to come to the point کہ جو ایسی morality ہو جو کسی بھی لیول پہ کسی بھی انسان کے لیے پرفیکٹ ہو, فائدے مند ہو, کسی کے خلاف نہ ہو, سوائے کہ جو رانگ ڈور ہے اس کے تو خلاف ہوگا فیصلہ. اچھا, اب ہے بات ہو رہی ہے انصاف کی. ایک ہے میرے اندر سینس آف جسٹس, ٹھیک ہے, جو میں استعمال کر سکتا ہوں اپنے اوپر ذمہ داریاں جو میں نے لی ہیں. اب یہی سینس آف جسٹس میری ہیلپ کرتی ہے انصاف کرنے پر, وعدہ پورا کرنے پر, ذمہ داری پورے کرنے پر, ٹھیک ہے, سچ بولنے پر, یہ تمام چیزوں پر, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان کو میسر آتی ہے. دو کوالٹیوں کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے, ایک سینس آف جسٹس اور دوسری سینس آف ایمپتھی. اور یہی وہ دو کوالٹیاں ہیں جو انسان کو حیوان سے بلند کرتی ہیں, یا فوقیت دیتی ہیں, یا فضیلت دیتی ہیں. یہی دو کوالٹیز کون سی؟ سینس آف جسٹس اور سینس آف ایمپتھی. جیسے ہی یہ بندہ دو کوالٹیز کو لوز کر دے, یا بچے کے اندر یہ دو کوالٹیز زندہ نہ کی جائیں, پھر ظلم نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یہ تھی. اب ہر بندے کے اندر انصاف کی صلاحیت ہے. کیسے انصاف کی صلاحیت ہے؟ رول یہ ہے, جو چیز مجھے پسند نہیں میں لوگوں کے لیے کیوں کروں؟ جو چیز مجھے پسند نہیں میں لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کیوں کروں؟ یاد ہے ہماری بات ہوئی تھی کہ کس موضوع پر ہمارا سیشن ہوا تھا اسی بارے میں, اخلاق کی پستی. اس موضوع پر ہماری کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی. اچھا, ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب دوسری ہے کہ معاشرے میں میرے پاس ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے, یا ایک ذمہ داری ہے جج ہونے کے ناطے سے یا وکیل ہونے کے ناطے سے. اب یہاں پر انصاف کیسے قائم ہوگا؟ اب اگر اس موقع پر انصاف نہ قائم کیا گیا تو کیا نقصان ہوگا؟ پاکستان اس کی مثال ہے. پاکستان اس چیز کی مثال ہے. اچھا جی, مسئلہ یہ, اب چونکہ ہم تو پڑھ رہے ہیں آیات منافقین کے بارے میں, مشرکین مکہ کے بارے میں, سوری جو یہود جو مکہ کے ہیں ان کے بارے میں, تو انصاف کہاں پہ آ گیا؟ بات ہو رہی ہے فساد کی. ٹھیک ہے, تو فساد کی جو وجوہات ہیں یا فساد کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. فساد کی کئی قسمیں ہیں, فساد کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو ہم نے کل سمجھی تھی. کل کون سی وجہ سمجھی تھی ہم نے, کوئی یاد ہے؟ کل میں نے ایک مثال بھی دی تھی. انٹرنل کرپشن کی. ہاں, انٹرنل کرپشن, وہی جو ہے نا, ماشاءاللہ. ہاں, ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ معاشرتی طور پر جو ہے نا انصاف نہ کیا جائے. اب ہوتا کیا ہے, جب انصاف کا قتل ہوتا ہے تو فساد کھڑا ہو جاتا ہے. کیسے فساد کھڑا ہوتا ہے؟ اب اس کو سمجھیے گا. ظالم نے ظلم کیا ہے, ظلم کرنے کے بعد ڈکیتی کی مثال لے لیں, چوری کی مثال لے لیں. ٹھیک ہے, مقدمہ کورٹ میں گیا. اب جو ظالم تھا یا جو جس نے وہ کرپشن کی ہے, دو نمبری کی ہے, اس کے پاس پیسہ تھا, اس نے جج ہی خرید لیا. اب وہ جو بندہ جس کو امید تھی کہ کورٹ سے مجھے انصاف ملے گا, اب اس کے پاس کیا آپشنز بچے ہیں جب اسے انصاف نہیں ملے گا؟ جیسے کہ ایلان مسک نے بھی بولا تھا کہ آپ
حماس کیا کہ لوگوں کو مار رہے ہیں، کتنوں کو پیدا کر رہے ہیں، کتنے کیا نام ہے فریڈم فائٹرز کو آپ پیدا کر رہے ہیں، کتنے ایسے بچے آپ جب وہ کھڑے ہوں گے وہ کس نظریے کے لیے جو ہے نا آپ سے پیار کریں گے، آپ سے ہمدردی کریں گے، کون سا منجن آپ ان کو بیچیں گے کہ آپ ہم سے جو ہے نا پیار کریں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. It's not gonna work. اب وہ جو ماں ہے جس کا بچہ پیدا ہوا اور اس کا خاوند، چچا، انکل، کوئی بھی رشتہ دار جو فوت ہوا ہے، بڑی خطرناک قسم کی موت جو اس نے مرتے دیکھا ہے، وہ اپنے بچے کو کیا کہانی سنائے گی؟ تو ہوتا کیا ہے کہ ایسے ہی وہ بچہ، وہ انسان جس کو انصاف نہیں ملا کورٹ کے اندر، وہ بچی جس کو انصاف نہیں ملا، وہ شخص جسے انصاف نہیں ملا، وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس آپشن نہیں بچے گا، پھر وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، آپشن ہی نہیں کوئی. جب قانون ہاتھ میں لے گا تو پھر فساد کھڑا ہو جائے گا. فساد کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ اس پہ ظلم ہوا، کسی نے اس کو انصاف نہیں دلایا، وہ لوگوں پہ ظلم کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے کون سے انصاف ملا تھا، میں جو مرضی کروں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فساد کا جو ہے بہت ساری مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں، جیسے کہ قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ایک نو مولود بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنا پر اسے قتل کیا گیا ہے، کس گناہ کی بنا پر اسے قتل کیا، معصوم بچی ہے. یا کیا یہ جو بچے مر رہے ہیں ان کے قاتلین سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ آیت بڑے لاؤڈ طریقے سے بتا رہی ہے. کیسے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے ایسے سورہ مطففین میں فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ماپ تول کرتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فساد ایک تو وہ ہے کہ جب آپ عدالت میں انصاف نہ کریں. اب یہ جو جرائم ہے یہ بھی ان کے پیچھے وجہ وہی ہے، انصاف کا نہ ہونا. اچھا، اب جو کفار مکہ کا فساد تھا وہ بھی فساد ہی تھا، ٹھیک ہے. وہ کس قسم کا فساد تھا؟ ایک ہوتا ہے کہ اب بہت ساری اقسام کو ہم سمجھیں گے. ایک ہوتا ہے کہ آپ گھر میں انتہائی ظالم ہیں اور باہر بہت شریف ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متضاد تھے، اس کے برخلاف تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق کے لحاظ سے، پیار کے لحاظ سے، ہمدردی کے لحاظ سے گھر والوں سے ہوں، ٹھیک ہے. کفار مکہ کا رویہ کیا تھا کہ بتوں کی پوجا، بچیوں کا قتل، عورتوں پر ظلم، یتیموں پر ظلم، ان کا مال کھا جانا. اور دوسری طرف کیا تھا؟ سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. ایک طرف حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، مسجد خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں. اچھا جی، پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پھر اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. وہ کیا ہے کہ جھوٹ، دھوکہ، ناانصافی، جیسے بھی ہم نے بات کی، شرک، انبیاء کی توہین، کرپشن، ٹھیک ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اگر ہم دیکھیں، ایک طرف اگر میں چاہوں کہ میں گھر میں جو مرضی کر لوں، جتنا مرضی ظلم کر لوں، اپنے چھپ چھپا کے جو مرضی کر لوں، اور دوسری طرف میں بہت نیک بن جاؤں اور پھر اللہ کے ہاں میں کامیاب بھی ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوتا اور نہ ایسا ہوگا. کیوں؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کے لیے دو دل اس کے ایک سینے میں نہیں بنائے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دو دلوں کا ہونا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک دل میں ساری اچھائی آ گئی اور ایک دل میں ساری برائی آ گئی. اور یاد ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا بات کی تھی اس سے پہلے؟ وہ میں نے جو پلیٹ والی مثال دی تھی. اب ایک اور فساد کی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو معاشرتی برائیاں تو فساد ہیں ہی. یہ ہے کہ آپ دین کو ویسے بدلنا چاہیں جیسے آپ چاہتے ہیں. یہ ایک اور مسئلہ خراب ہو گیا اور یہ سب سے بڑے فساد کی وجہ ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا
قل اتعلمون اللہ بدینکم، نہیں یہ مسئلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بات کریں ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے جو منافقین کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کیا تم اللہ کو دین سکھاؤ گے؟ اللہ کو دین سکھاؤ گے؟ حالانکہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. اب جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں پھر ایک اور بھی مسئلہ جنم لیتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ میں اپنی مرضی کا مسئلہ سننا چاہوں، مجھے وہی بات سنائی جائے جو میں سننا چاہتا ہوں، یا مسائل وہ نہ بیان کیے جائیں جو مجھے پسند نہ ہوں. ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی. دوسری کیٹیگری ہوگی میں مسائل وہ بیان کروں جو لوگوں کو پسند ہوں. مثال کے طور پر جی قرآن مجید میں ہر بات عام لوگوں کو نہیں سنانی چاہیے. ہیں کیوں؟ بہت سے مسائل ہیں جی آپ عام لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے. وجہ ہے، بتائیں کیوں؟ کیا نقصان ہوگا؟ نہیں، بہت سے لوگوں میں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ حکمت کا تقاضا ہے. بھائی کس حکمت کا تقاضا ہے؟ قرآن مجید حکمت کی کتاب نہیں ہے. آپ ایک الف لام میم سے شروع کر دیں یا الحمد سے شروع کر دیں، پڑھنا سمجھنا شروع کر دیں، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں. جتنا آپ آگے جائیں گے اتنا ہی، یعنی اتنا ہی آپ کا ایمان بڑھے گا، شکوک و شبہات دور ہوں گے. یہ کیا ہے کہ بھئی آپ مسائل نہ بیان کریں. کیوں؟ لوگ اس قدر سمجھدار نہیں ہے. یہاں سے پھر ایک اور خرافت جنم لیتی ہے، ایک اور پرابلم جنم لیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ بھئی ہر کوئی بندہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے. کیوں جی؟ گمراہ ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ بہت سے اسے ہدایت حاصل کرتے ہیں، بہت سے گمراہ ہوتے ہیں. لہذا اگر آپ کے پاس یہ علوم جو ہیں اگر نہ ہوں تو آپ قرآن کو نہ سمجھیں، آپ قرآن کو نہ پڑھیں، آپ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں. بھئی یہ کہاں کا مسئلہ آ گیا؟ یہ کہاں کی بات آ گئی؟ قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ میں، اور مکہ کے جو لوگ ہیں وہ امیین ہیں، ان پڑھ ہیں، بکریاں چرانے والے لوگ، ان کی کوئی تہذیب نہیں ہے. ہماری یہ سورہ فاتحہ کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ ہماری ساری بات ہو چکی ہے کہ کفار مکہ کی علم کی کیا قابلیت تھی، مکہ کے لوگوں کی علمی قابلیت کیا تھی. وہاں پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، پھر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل بھی سمجھا رہے ہیں. مدینہ میں بھی یہی عالم ہے. پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ پہلے لوگوں کے پاس کوئی ڈگریاں ہوتی تو پھر قرآن نازل ہوتا، لیکن ایسا تو ہوا ہی نہیں. اینڈ ایون دیٹ سر، جو لوگ جنہوں نے کبھی کسی عالم سے نہیں ملے، کسی کو نہیں پڑھا، بٹ انہوں نے خود قرآن جا کے لائبریری سے اٹھایا، پڑھا، ان کو دل کو بات لگی، مسلمان ہو گئے. ہاؤ کین ان لوگوں کے لیے کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ پھر اتنے ایگزیکٹلی. لوگ تو ایسے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. اور I don't یہ understand this concept کہ وہ آپ عالم کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. ہاں ٹھیک ہے، I do agree کہ ایک ماہر استاد کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، but that does not mean کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مطلب ایسی کتاب نہیں ہے کہ نہیں سمجھ آئے گی، آ جاتی ہے. آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں. ایسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو بصیرت نے کہا ہے کہ کیوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کے، انگلش کی کاپی پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ گمراہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اور بہت سی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے قرآن مجید پکڑا ہی اس مقصد سے تھا کہ وہ قرآن کو کریٹیسائز کریں، قرآن کے خلاف کچھ لکھیں، قرآن کے خلاف کچھ بولیں، but they couldn't find anything, end up being Muslim. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر بہت ساری وجوہات نظر آنی شروع ہوگی. فساد، انٹرنل کرپشن کے بعد فساد فی الارض کی جو مین وجہ ہے وہ ہے انصاف کا نہ ہونا. اس کے بعد فساد بڑے گناہ ہیں سارے، وہ فساد کا سبب ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دین کو چھپانا، مسائل کو چھپانا. مثال کے طور پر بھائی جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھانا ہے، لیکن جو تنخواہ دینے والے ہیں وہ سودی کاروبار کرتے ہیں. اگر میں نے جمعہ پڑھایا تو وہ کیا کریں گے؟ مجھے فارغ کر دیں گے. یا فلاں شخص کے اندر یہ معاملات ہیں، اگر میں نے جمعہ پڑھایا وہ سمجھیں گے میرے خلاف ہوا ہے، لہٰذا میں جمعہ نہ پڑھاؤں. بہت سارے سے واقعات ہوتے ہیں، اور بہت ساری مساجد میں ایسے ہوتا بھی ہے کہ وہ تمام مسائل بیان نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
وہ ایک فساد کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ بہت سے لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. مثال کے طور پر عام یہ رائج ہے کہ وضو اور طہارت کے مسائل تو سب کو آتے ہیں، مگر آپ اگر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں، سروے کرنا چاہیں اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں، 10 میں سے 8 ایسے لوگ آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں سے، بورن اینڈ ریزڈ ان پاکستان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان کو حقیقتاً طہارت کے مسائل کا بھی علم نہیں ہے. That's true. اور یہ پرابلم کہاں سے آ رہی؟ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ بیان کرنے والا. کیوں؟ بہت ساری جگہوں پہ چونکہ مجھے پتا ہے اور میرے لیے وہ کامن چیز ہے، لگتا ہے ہر کسی کو پتا ہے، ہم بہت سے مسائل بیان ہی نہیں کرتے. اور جب بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو عمارت اس پہ کیسے کھڑی ہوگی؟ اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کے بعض اپنی کتاب کے بعض حصے کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض کو بیان کرتے ہیں، یہ بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم آپ یہ آیات ابھی نہ بیان کریں، یہ مسائل نہ بیان کریں، اس قسم کے مسائل سے یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے، آپ اس طریقے سے بیان نہ کریں، اس طریقے سے نہ بیان کریں. ہاں، وہ آداب الگ ہیں کہ آپ کو کمیونیکیشن سکل آنی چاہیے، آپ کو ڈلیور کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، ساری چیزیں اپنے طور پر ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ میں قرآن کی کوئی بھی آیت لے کر کے لوگوں کو نہیں سنا سکتا؟ کوئی بھی مسئلہ لے کے نہیں سنا سکتا؟ even though کہ I know every technique that I need to know in order to deliver my message، پھر بھی میں نہیں کر سکتا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا جی، اب وہ کیا کرتے تھے یہود کے اندر کیا پرابلم تھی؟ وہ کیا یہی پرابلم تھی کہ وہ کچھ پہ ایمان لے کے آتے وہ جو ان کے فیور میں ہے اور اس سے انکار کر دیتے جو ان کے فیور میں نہ ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، جاؤ نا تورات لے کے آؤ، پڑھو اسے بیٹھ کے، ان کو تم صادقین، اگر تم اتنے ہی سچے ہو. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق مسائل بیان کرنا، لوگوں کی مرضی کے مطابق، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب یہ ہے وہ کل جو اعتراض کر رہا تھا وحاج، he's not here today. اچھا، کہ علماء نے کیا کیا ہے، علماء کیا کر رہے ہیں. آج بھی میری اسی موضوع پر صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ ایکسپیریمنٹ کے لیے میرے خیال میں اچھی تعداد علماء کی انہوں نے دیکھی، انہوں نے اکٹھا کر کے ان کو ایک جاب اسپانسر کی کہ آپ نے انٹرنیشنل طلباء کو پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس چیز میں قابل ہیں، آپ کے اندر کون سی قابلیت ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں، فساد کا کتنا بڑا ہم خود سبب ہیں. علماء ہونے کے ناطے سے دین کے ساتھ وابستہ لوگ. اچھا، ہوا کیا کہ ایک بندے نے کہا میں ترجمہ پڑھا سکتا ہوں، لفظی ترجمہ، دوسرے نے کہا میں حدیث پڑھا سکتا ہوں، تیسرے نے کہا میں گرامر پڑھا سکتا ہوں، چوتھے نے کہا میں اصول حدیث پڑھا سکتا ہوں، کسی نے کہا میں تفسیر پڑھا سکتا ہوں. ایک لمبی لسٹ مضامین کی اکٹھی ہو گئی. پوچھا کہ قابل ہیں؟ جی ہم کر لیں گے جی، ہم انٹرویو لیں گے اس سے پہلے کہ آپ کو ذمہ داری دی جائے. انٹرویو میں سے کوئی بھی عالم پاس نہیں ہو سکا. اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں، ذمہ داری 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، 20 سال کا ایکسپیرینس ہے مسجد میں امامت کا. سوائے ان علماء کے جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی عالم مسجد میں ذمہ دار تھا نا، وہ ان ساری چیزوں سے فارغ تھا. انٹرنیشنل طلباء کے پریشر میں، یعنی ان کو پریشر تھا کہ میں کیسے پڑھاؤں گا. ایون کہ بہت سو کی تو اردو بھی خراب تھی، اردو ہی ٹھیک نہیں تھی. اور کیا یہ ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی تو ہم جب جائیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پر، آدم علیہ السلام کے واقعے پر، تو تعلیم و تربیت کے مضمون پہ بات کریں گے. ابھی تو میں اس بات کو یہیں پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں. اب میں پہلے
یہ پوائنٹ بتانے کا مقصد کیا تھا جو میں نے یہ بات لے کے آیا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ڈیمیج کرتی ہے. اب چونکہ میرا خود کا علم کمزور ہے, خود شک میں ہوں, علم کمزور ہوگا تو ڈاؤٹس زیادہ ہوں گے. جب ڈاؤٹس زیادہ ہوں گے, کس بارے میں ڈاؤٹس؟ تنخواہ کے معاملے میں. ایمان کمزور ہے نا. اگر میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو فلاں فلاں شخص کے خلاف جائے گا, فلاں فلاں شخص دے کین گو اگینسٹ می, میری تنخواہ کم کر سکتے ہیں. تو اب یہ میری رزق کا معاملے پہ شک ہے, اللہ پہ شک ہے, میرے رب پہ میرا یقین کمزور ہے. اب یہ بیماری, اب اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ میں وہ مسائل نہیں بیان کر رہا جو ایک دو لوگوں کو پسند نہ ہو لیکن بہتوں کی ضرورت ہو. اتفاق کی بات ہے کہ آئی تھنک لاسٹ ایئر ہے یا اسی سال کے شروع میں ہم بیٹھے بات کر رہے تھے, تو اتفاق سے ایسے باتیں ہو رہی ہیں مسئلے مسائل پہ. تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا, جتنی باتیں کی ہیں, میں ان ساری بات, ہاں یاد آ گیا, ہم اولاد کی تربیت پہ بات کر رہے تھے ایک دوست کے گھر میں. اب مجھے سارا سین یاد آ گیا. اولاد کی تربیت پر کہ کون کون سی کہاں سے غلطیاں ممکن ہیں. سارے دوست, باقی دوست ڈاکٹر تھے, میں تو درمیان میں دکاشاہی تھا. تو اس موضوع پہ بات ہوتے ہوئے تو وہ شخص سنتا رہا. تقریباً کوئی 50-60 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی. جب ہم نے بات ختم کی نا, کہنے لگا مجھے دعوت پہ آنے کی کوئی اتنی دلچسپی باقی نہیں بچی جتنی اس محفل کی مجھے جو ہے نا برکت مجھے محسوس ہو رہی ہے. اور مجھے اللہ رب العزت کی اس نعمت پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے شکر ادا کروں کہ اتنی مجھے ضرورت تھی اور میں نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور آپ نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے. اور ہم تمام دوست شاک رہ گئے کہ وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے سبجیکٹ بغیر کسی سوچے سمجھے, بغیر کسی پلان کے, اور وہاں پہ ایک ایسا ڈیسپریٹ شخص بیٹھا ہوا ہے جو اس مضمون کے سوالات اٹھا کے پھر رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں کس سے پوچھے, اور یہاں پہ بیٹھ کے ان سارے سوالوں کا جواب اس بندے کو مل گیا. ہاں, ایک بندے کی وجہ سے میں مسائل بیان نہیں کر رہا, میں 100 لوگوں کا نقصان کر رہا ہوں. یہ بھی بیماری سے پھر اندازہ لگا لیں کتنا بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے اس لا علمی کی وجہ سے. ارسلہ آپ کا ہاتھ کھڑا تھا, آئی تھنک. اوکے, اب اس کے پیچھے بیماری کیا ہے؟ بیماری ہے ولا تخشوا الناس واخشونی. فلاں شخص میری تنخواہ کا ذمہ دار ہے, فلاں شخص خزانچی ہے, فلاں شخص میرا باس ہے, فلاں شخص یہ ہے, فلاں شخص وہ ہے. اگر میں ان کے خلاف کیا میری تنخواہ کا کیا بنے گا, میرے ابو مجھے کیا کہیں گے, مجھے گھر سے نکال دیں گے, مجھے یہ مسئلہ پیش آئے گا, مجھے یہ مسئلہ پیش آئے گا, میرے خاوند کیا کرے گا, وہ غلط کر رہا ہے, اسے بتایا تو وہ ناراض ہو جائے گا, میرا مستقبل کا کیا بنے گا, میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا. خوف ہے نا, حق نہیں بیان کر رہے. ہوتا کیا ہے, اللہ رب العزت ولا تخشوا الناس واخشونی, لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اور یہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, ورس نمبر 150, لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. اب یہ تو حکم ہے. جی ارسلہ. سر میرا کوشچن یہ ہے, ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ مسائل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیان کرنے چاہیے. تو سر جن لوگوں کی مرضی نہ ہو دینی مسائل سمجھنے کی, یا ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ اگر ہم سمجھیں گے تو آخرت میں حساب بہت زیادہ ہوگا, تو پھر ان لوگوں کا کیا کرنا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس کو مسائل سننے ہیں یا کس کو نہیں سننے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا, ہم ایک موضوع پہ بات کر رہے تھے اور وہاں پہ ایک بے بس انسان ان سوالوں کو لے کے پھر رہا تھا جس کے سارے سوالوں کا جواب اس کو مل گیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس نے سننی تھی یا نہیں سننی تھی, اس کو پسند تھی یا نہیں پسند تھی, وہ تو خاموش بیٹھا رہا. اگر ہم چاہتے کہ یہ بندے کو پتہ نہیں بات اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی, ہم خاموش ہی رہتے, اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ یہ تو ہم جج نہیں کریں گے. اور اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو ہم اس پہ فورس نہیں کریں گے. اگر ہم موقع ملے تو ایسے بندے کو وما علینا الا البلاغ المبین بہترین انداز کے ساتھ کوئی پیغام پہنچا دے. ٹھیک ہے, ہاں. تو یہ ہماری اس موضوع پہ کافی ڈیٹیل سے پہلے ہی بات ہو چکی. ہینا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم سر, میں نے یہی پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ طہارت کے مسائل کی سیریز اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے؟ وہ تو بیان ہی نہیں کیے. سر تو بیان کر کے, کیونکہ ہم انٹریکٹیو سیشن میں اکثر لیڈیز اینڈ اس میں نا تھوڑے سے ہیزیٹیٹ کر جاتا ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی خاموشی سے سن لے
تو یہ تو آپ کی طرف سے پھر پہلے فرض اولین ہو گیا نا. نہ کرو ایسے، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. سر آئی شیل ویٹ انشاءاللہ کہ آپ جلدی یہ آپ کو اپلوڈ کرنا کریں. پڑے گا کام. یہ ذمہ داری آپ کو دے رہا ہوں. سر آپ کی اب میں بہنوں کا بھی ہماری ہے کلاس نا؟ میں ہماری کلاس میں ہے لوگ ماشاء اللہ دے آر ویری اسمارٹ پیپل. ان کا کے پاس سورس بھی اچھے ہیں. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے ول گیو دم پلیٹ فارم اور وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بہن چاہے نہیں تو پھر میں استاد مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. آئی ول ٹرائی ٹو فائنڈ مائی اسپیئر سم ٹائم. تو اگر کوئی ایسا ٹائم بن گیا تو پھر it's very 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 kind of for me it's a hard subject. I won't be able to take care properly. میں اس کا حق نہیں ادا کر سکوں. اچھا جی، اب ہے سوال یہ ہے کہ میں لوگوں کا اس معاملے میں کیوں ہیزیٹینٹ ہوں. سمجھ آ گئی کہ مجھے خوف ہے. کس بات کا خوف ہے؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرا جو سرکٹ ہے جو چل رہا وہ بند نہ ہو جائے. اس بنا پہ میں حق نہیں بیان کر رہا. اور کیا ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا علم موجود ہے جو قرآن سے بالا تر ہو؟ کوئی بھی ایسی چیز نہیں. اب جب میں نے حق بیان کرنا ہے سوچ سمجھ کر بیان کرنا ہے. جی واقعی طور پر اللہ رب العزت نے تمام مسائل کو یا پورے قرآن پاک کو 23 سال عرصے میں نازل فرمایا. اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. مجھے بھی حکمت استعمال کرنی ہوگی. لیکن اگر تو مجھے اپنے نقصانات کی فکر ہے، اپنی ذاتی مفاد کے جانے کی فکر ہے، یا اپنی ذاتی مفاد کی خاطر میں مسائل کو پک اینڈ چوز کروں، یہاں پہ کرپشن شروع ہوگی جو کہ بہت بڑے نقصان کا سبب بنے گی. ایسے ہی جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایک خلاصہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے: تمام کبیرہ گناہ تو فساد ہیں ہی. سب سے بڑا جو سبب بنتا ہے وہ انسان کے اندر کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے جو سبب شروع کرتی ہے، کرپشن شروع کرتی ہے، فساد شروع کرتی ہے دنیا پہ. اس کے بعد پھر انصاف کا قتل جو ہے وہ بھی جو ہے فساد کا سبب ہے. اس کے بعد حق نہ بیان کرنا، حق کو چھپانا، حق کے لیے کھڑا نہ ہونا، حق کا دفاع نہ کرنا، حق کے لیے کھڑا نہ ہونا، حق کا دفاع نہ کرنا، اور غلط کو غلط نہ کہنا، غلط کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کرنا، یہ بھی فساد کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہو سکیں. اللہ اکبر. اب ہے ہمارے پاس آخری حصہ جس میں اللہ رب العزت میں قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی کہ قتل و غارت خوب کر رہے ہیں. ابھی جو سسٹر بصیرت کا جو سوال تھا کہ کیا سوال تھا بصیرت آپ کا؟ انہیں تو پتہ ہے نا. اب میں کسی جیسے کہ مجھے یہ لگتا ہے جیسے جان بوجھ کے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ وہ نہیں جانتے، کہ ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ وہ فساد کرنے والے. ہاں دیٹس اے گڈ پوائنٹ. اس میں جو اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ ان کو معلوم نہیں ہے یا ان کو شعور نہیں ہے، دراصل یہ ساری کی ساری بات آخرت کی طرف پوائنٹ کر رہی کہ یہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے آخرت کے لحاظ سے. دوسرا روحانی طور پر یہ جو فساد کھڑا کر رہے ہیں، روحانی طور پر اپنے لیے جو انہوں نے فساد کھڑا کیا ہو. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. فساد کرنے والے تو یہی ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دو چیزیں ہیں کہ یہاں پہ ہم دو دفعہ کیوں استعمال ہوا ہے. الا کے بعد انہم، پہلے تو لفظ الا ہے کہ اللہ رب العزت نے الا کا استعمال کیوں کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ اللہ کا معنی خبردار نہیں ہے. اللہ کا جو اصل معنی ہے یہاں پر وہ ہے
توجہ حاصل کرنے کے لیے. اور توجہ حاصل کرنے کے لیے کیسے؟ کیونکہ قرآن پاک کے معلم جو ہیں وہ اللہ رب العزت ہیں. ہمارے استاد جو ہیں اللہ رب العزت ہیں. آپ پہلی دفعہ یہ سن رہے ہوں گے کیونکہ الرحمن علم القرآن، قرآن اللہ نے سکھایا، تو معلم اللہ رب العزت ہیں. تو چونکہ ایک استاد ہے، جب اس کو لگے کہ کوئی بات بہت اہم ہے، جیسے بعض دفعہ کلاس کے دوران میں کہہ دوں تو اس پہ توجہ کیجیے گا، ایسے ہی یہ لفظ ہے اللہ، جب اللہ رب العزت اٹینشن کو کھینچنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کا استعمال کرتے ہیں. نہیں تو اعلموا بھی ہے، اتبعوا بھی ہے، پیروی کرو، اتباع کرو، سنو، توجہ حاصل کرو، ٹھیک ہے، سیکھ لو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لا جو ہے وہ بہترین ہے، تاکہ اس کے جو پیچھے حکمت ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے، بہت ہی اہم ہے، جس پہ توجہ بہت زیادہ درکار ہے. جی ارسلہ. سر یہ جو ابھی بصیرت نے کوشچن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو نہیں پتا، تو سر صحیح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جب ان کی ٹریننگ ہی اس طرح کی نہیں ہوئی تو ان کو کیسے پتا ہوگا کہ حق یہ اور یہ اصل چیز ہے. جیسے ہم جوش کی مثال لے لیتے ہیں، ان کی تو ٹریننگ کا حصہ ہے، وہ کیسے اس اینگل سے دیکھیں جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کیا ہے. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ بالکل صحیح مطلب ہے. نہیں، میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ بعض دفعہ جیسے یو نو لائک دے ہیو بین برین واشڈ کہ یو آر آن دا رائٹ سائڈ، لیکن ابھی جیسے کچھ سولجرس کے انٹرویوز میں دیکھ رہی تھی تو وہ دے آر ہیونگ مینٹل بریک ڈاؤنس آفٹر کلنگ پیپل. ان کو مطلب کیونکہ اندر سے تو اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے نا، پیچھے سے کوڈنگ تو کی ہوئی ہے، تو ان کا دل میں تو آ رہی ہے نا یہ بات کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ابھی یہی تو ہم نے بات کی ہے نا ابھی، کہ حق کا پتہ ہو اور اس کو چھپانا، یا حق کا پتہ ہو اور اس کے لیے کھڑا نہ ہونا. حق کا پتہ ہو اور اس کا دفاع نہ کرنا، یہ بھی فساد کا ایک سبب ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ مفسد بن جاتا ہے. اب وہ جو بول رہے ہیں، اب وہ مفسد تو نہیں رہ گئے، کیونکہ اب تو اصلاح کے لیے وہ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ تو غلط ہو رہا ہے. آپ لوگ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. And I do agree with that. میں نے بھی ان کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے. اچھا جی، اب ہے ہم المفسدون. 2 دفعہ ہم کے پیچھے حکمت. جی ارسلہ. سر یہ جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں ان کا تو کانسیپٹ ہی بلر ہے نا، تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ مجھے آپ کی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی. بصیرت نے ویڈیوز کے ریفرنس دیے ہیں کہ جس میں فوجی گلٹ کی وجہ سے، یا جو ان کو جو ٹراما ہوا ہے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، اس ٹرامے پہ کے بارے میں وہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ نہیں رہا جاتا، آپ we can't do that anymore. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ فساد کرنے والے نہیں ہیں نا، they will never kill anybody anymore. اب وہ تو فساد نہیں کریں گے کیونکہ اب ان کو سمجھ آ چکی ہے. صحیح. انہم ہم اصل میں جب اللہ رب العزت ایک بات کو دہرائیں ایک ہی آیت کے اندر، تو وہ پاورفل بن جاتی ہے. جی بہت پاورفل. تو جیسے میں نے ترجمہ کیا تھا، بے شک یہی ہیں وہ لوگ جو فساد کرنے والے، یہ ہے اس کا ترجمہ. اب یہ نہیں ہے بے شک وہ جو فساد کرنے والے، نہیں، اس کا جو معنی بنے گا یہی ہیں وہ لوگ جو فساد کرنے والے ہیں، جو کہ معنی کے اندر شدت پیدا کر دیتا ہے. اب یہاں سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یاد ہے ہم نے جملہ انشائیہ اور جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے کچھ سمجھا تھا. تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس پہ بھی حروف ناصبہ نظر آ رہا ہے ہمیں، اور مفسدون خبر ہوگی. آگے ہے ہمارے پاس آخری آیت، جس میں اللہ رب العزت فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. کیونکہ ایک بندہ پیدائشی طور پر اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے. جیسے کہ ہم نے سمجھا تھا پچھلے سیشنز کے اندر کہ صحیح عمل کیوں کرنا چاہیے اور برا عمل کیوں نہیں کرنا چاہیے، یاد ہے؟ تو میں نے وہاں پہ مثال دی تھی کہ ایک شخص جو کہ 22 سال کا نوجوان ہے، اسے صرف اس وجہ سے اسے صرف اس بات کا علم تھا کہ میں برائی کیوں نہیں کروں گا، وجہ یہ تھی کہ مجھے جیل ہو جائے گی. لیکن اس کے پیچھے جو لاجیکل ریزننگ ہے اس سے فارغ تھا، اور اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اچھے کام کیوں کرنے چاہیے. اب اس بندے کے لیے امیجن کریں کہ ہمارے لیے
لال مرچ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ میں بات مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے کھائی، بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. لال مرچ، ہری مرچ بھی تنگ نہیں کرے گی ہمیں، ٹھیک ہے. تیز اسپائسی کھانا ہمیں تنگ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے، لیکن ہم اتنا بادر نہیں ہوں گے. امیجن کریں جس نے ساری زندگی مرچ کھائی نہ ہو، لال مرچ، اور اس کے کھانے میں یا اس کے لقمے میں لال مرچ ثابت اس کے منہ میں چلی جائے، کیا حال ہوگا؟ ہمارے لیے جیسے مرچ نارمل چیز ہے، ایسے لوگوں کے لیے تمام گناہ ایسے ہیں، نارمل ہے. شراب، فحاشی، زنا، کلاب بار، جوا، گیمبلنگ جسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں عام ہیں. ان کے لیے یہ بات شوقین ہے. کل ہی ایک لڑکے سے بات ہو رہی تھی میری، تو وہ کہنے لگا سگریٹ نہیں، شراب نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، کوئی جوا نہیں، تو پھر دماغ کو کیسے کنٹرول کرتے ہو؟ اب اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، جبکہ ہمارے لیے الحمدللہ دماغ کو کنٹرول کرنا کوئی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. یہ نماز کی پریکٹس ہمیں دماغ کنٹرول کرنا سکھاتی ہے. شاید کہ یاد ہو کہ ہماری اس موضوع پہ بھی بات ہو چکی ہے. تو یہ تھا آج کا ہم نے 2 آیتیں کور کر لی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جی، یہاں تک کوئی سوال جواب؟ کوئی سوال؟ سیشن کے بعد بات کرنی ہے؟ اوکے جی. آیت نمبر 12 ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ، اور کل کو اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے. اینڈ اٹ ہیز ویری پاورفل اسٹف. ورس نمبر 13. 12 تو ہو گئی آج، 11 12. That's it. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا ہے اور جو میں نے سنایا ہے، ہم سب کو صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.